اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جاری جنگ کے دوران ایک بار پھر پاکستان کے اس نوجوان پائلٹ کی جرات اور بہادری کا بے مثال کارنامہ گونجنے لگا، جس نے تنہا اسرائیلی طیارہ تباہ کر کے دشمن کا غرور خاک میں ملا دیا تھا۔ اپنے اس خفیہ مشن کو کامیابی سے انجام دینے والے پاک فضائیہ کے بہادر ہواباز ایئر کوموڈور ریٹائرڈ عبدالستار الوی کو حکومت شام کی جانب سے سب سے بڑے فوجی اعزاز سے نوازا گیا۔ اس کہانی کا آغاز اس وقت شروع ہوا جب 1967 میں تیسری عرب اسرائیل جنگ کے دوران کھوئے ہوئے اپنے علاقے واپس لینے کے لیے اکتوبر 1973 میں عرب ریاستوں کے ایک اتحاد نے اسرائیل پر اچانک حملہ کیا تھا۔ 1967 کی 6 روزہ جنگ میں اسرائیل نے مصر کے جزیرے نما سینا، شام کی گولان کی پہاڑیوں کے تقریباً آدھے حصے اور مغربی کنارے کے ان علاقوں پر قبضہ کر لیا تھا جو 1948 سے آرڈن کے زیر انتظام تھے۔ 1973 کی جنگ عرب اسرائیل تنازع کا حصہ تھی۔ اسرائیل کے قیام کے بعد سے اس تنازع پر کئی جنگیں اور جھڑپیں ہو چکی ہیں۔ 26 اپریل 1974 کو عبدالستار الوی، جو اس وقت ایک نوجوان فلائٹ لیفٹیننٹ تھے، انہوں نے جاری لڑائی کے دوران شامی فضائیہ کا MiG-21 لڑاکا طیارہ اڑاتے ہوئے اسرائیلی ایئر فورس کا معراج طیارہ مار گرایا تھا۔ ایک انٹرویو کے دوران ایئر کوموڈور ریٹائرڈ عبدالستار الوی نے پوری کہانی سنائی کہ اس کا آغاز کیسے ہوا۔ انہوں نے بتایا کہ رسالپور اکیڈمی میں ایک دن ہم شام کو کھانا کھانے کے بعد رات کو لان میں بیٹھ کر گیپ شپ لگا رہے تھے ان دنوں، اور اب اسرائیل جنگ شروع ہوئی تو ہم بھی اسی پر بات چیت کر رہے تھے۔ عبدالستار الوی نے کہا کہ عام طور پر ایسا ہوتا تھا کہ ہم عربوں کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہتے تھے کہ یہ کیسے لوگ ہیں، مطلب ہر دوسرے دن کوئی لڑائی کرتے ہیں پھر مار کھا کر مسلمانوں کی بے عزتی کرواتے ہیں۔ تو وہاں کسی نے کہا اگر ایسا ہے تو ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں، جس پر میں نے کہا کہ ہم تو فائٹر پائلٹ ہیں تو رضاکار بن سکتے ہیں، جس پر میرے روم میٹ فلائٹ لیفٹیننٹ صفدر نے مجھے کہا کہ ٹھیک ہے چل میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، اٹھو ابھی۔ جس کے بعد آدھی رات کو ہم کمانڈنٹ پریزیڈنٹ آف دا اکیڈمی چلے گئے۔ ایئر چیف مارشل ذوالفقار مرحوم کمانڈنٹ تھے، ان کے گھر جا کر دروازہ کھٹکھٹایا اور وہ باہر آئے تو انہوں نے کہا کہ شراب پی کر تو نہیں آئے۔ ہم نے کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہے تو انہوں نے جواب میں کہا کہ صبح آ کر مجھ سے آفس میں ملو۔ عبدالستار الوی نے بتایا کہ اگلے دن صبح ہم فلائنگ کر رہے تھے تو ہمیں کمانڈنٹ نے بلا لیا، کہا کہ پشاور جاؤ، وہاں سے ایک طیارہ تمہیں لے جائے گا۔ پشاور پہنچ کر پتہ چلا کہ وہاں مزید 14 لوگ رضاکار بننے کے لیے پہلے سے موجود تھے۔ پھر فوکر جہاز میں ہم سب کو بٹھا کر پتہ نہیں کہاں لے جایا جا رہا تھا، ہمیں کچھ علم نہیں تھا۔ انہوں نے بتایا کہ جہاز میں ایئر سیکریٹری نے ہم سب میں کاغذات تقسیم کیے، ان کاغذات میں یہ لکھا تھا کہ ہم چھٹی پر پاکستان سے باہر آئے ہیں اور اس دوران خدا نخواستہ کوئی حادثہ پیش آ جائے، کچھ بھی ہو جائے، کوئی انہونی بات ہو جائے تو اس صورت میں پاکستان ایئر فورس اور حکومت پاکستان ہماری ذمہ دار نہیں ہے، اور ایسی صورتحال میں پاک فضائیہ اور حکومت ہمیں پہچاننے سے انکار کر دے گی۔ ہم سب نے ان کاغذات پر دستخط کر دیے۔ انہوں نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے مزید بتایا کہ اس کے بعد ہمیں سیدھا PF فیصل بیس کراچی پہنچا دیا گیا، جہاں C-130 طیارہ کھڑا ہوا تھا جس میں سوار ہو کر ہم بغداد پہنچے۔ وہاں ایئر چیف اور باقی سینئرز افسر نے ہمیں خدا حافظ کہا، جس کے بعد ہمیں عراقی ایئر فورس کے جہاز میں بٹھا کر روانہ کر دیا گیا۔ دمشق پہنچنے کے بعد ہمیں بذریعہ روڈ ایئر فورس کے انڈر گراؤنڈ آپریشن زون لے جایا گیا۔ ہم 16 لوگ تھے، ان میں سے 8 کو مصر بھیج دیا گیا، باقی 8 شام میں موجود رہے۔ عبدالستار الوی نے بتایا کہ شام میں موجود 8 افراد میں بھی شامل تھا۔ انہوں نے مزید بتایا کہ ہمیں یہ احکامات تھے کہ پرواز کے دوران اسرائیل کی سرحد سے 10 میل دور رہنا ہے۔ اسی طرح 26 اپریل 1974 کو پرواز کرتے ہوئے اسرائیلی سرحد سے واپس بیس کی جانب جا رہے تھے کہ اس وقت طیاروں میں ایندھن کم تھا اور ویسے بھی MiG-21 میں پیٹرول کم ہوتا ہے۔ جیسے ہی ہم بیس کی طرف واپس مڑے تو ریڈار نے اطلاع دی کہ اسرائیل کے کافی طیارے بہت تیزی سے آ رہے ہیں۔ عبدالستار الوی نے بتایا کہ پیچھے سے آنے والے اسرائیلی طیارے بہت تیزی سے قریب آ چکے تھے۔ اس دوران ریڈیو جام ہو گیا، میں نے اپنا طیارہ پیچھے مڑا اور اس وقت میں اپنی فارمیشن میں سب سے پیچھے تھا۔ میں نے نیچے دیکھا تو زمین کی طرف یعنی نیچے سے ایک چمک دکھائی دی، میں نے غور سے دیکھا تو وہ اسرائیلی طیارہ معراج تھا۔ حالانکہ یہ طیارہ اتنا چھوٹا ہوتا ہے اور اب کی طرف آ رہا ہو تو وہ بالکل بھی نظر نہیں آتا، یہ تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے میں نے دیکھ لیا۔ پھر میں نے اسرائیل کا دوسرا جہاز بھی دیکھ لیا۔ انہوں نے کہا کہ فارمیشن آگے نکل چکی تھی، ریڈیو جام تھا جس کے باعث رابطہ منقطع تھا۔
میرا طیارہ اسرائیل کے دوسرے جہاز کے پیچھے تھا، پہلا اسرائیلی جہاز میرے اوپر آ گیا تھا، میں دونوں سے لڑ رہا تھا۔ دوسرے طیارے کے پائلٹ کو سمجھ آ گئی کہ اب بھاگنے کے سوا اس کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا، تو وہ راہ فرار اختیار کرتے ہوئے نیچے کی طرف جانے لگا۔ انہوں نے بتایا کہ اس سے مجھے یہ فائدہ ہوا کہ جو علیحدگی ادوری مجھے چاہیے تھی وہ مجھے مل گئی۔ عبدالستار الوی نے بتایا کہ میں نے نشانہ لگاتے ہوئے فائر کر دیا اور میزائل جا کر سیدھا اسرائیل کے معراج طیارے کو لگا اور وہ تباہ ہو گیا۔ انہوں نے بتایا کہ اس وقت تک میرے طیارے کا ایندھن ختم ہو چکا تھا، میں مزید کچھ نہیں کر سکتا تھا، لیکن پھر بھی خوش قسمتی یہ تھی کہ دوسرا اسرائیلی طیارہ فوراً بھاگ نکلا۔ میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، پھر میں 1 منٹ کے اندر واپس بیس پر پہنچ گیا۔ لینڈ کرنے کے بعد میں نے طیارے سے باہر آ کر ایک نعرہ لگایا اور پھر سب کو کہا پہلے 1 کپ چائے لاؤ۔ چائے پینے کے بعد سب لوگ وہاں آئے اور مجھے چومنے لگے۔ عبدالستار الوی کے مطابق اس کارنامے سے خوش ہو کر شام کی حکومت نے انہیں بہت سارے اعزازات سے نوازا، یہاں تک کہ شہریت بھی دے دی۔ اس کے علاوہ مہنگی گاڑیاں، زمین، پیسے، بچوں کی تعلیم، مطلب بہت سارے انعامات کا اعلان کیا، مگر میں نے یہ سب لینے سے انکار کر دیا کیونکہ ہم اس نیت سے نہیں گئے تھے۔